نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اخبار میں نے پڑھا تھا یہ قصہ. پارٹیشن سے پہلے ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک گھرانہ تھا جو بڑا ہی بدحال تھا. اتنا فقر تھا اس پہ، اتنی بھوک تھی اس میں کہ بہت ہی بیچاروں کے برے حالات تھے. تو ہوا یہ کہ ان کے گھر میں ایک عورت بیاہ کے آئی جو بڑی سمجھدار اللہ والی تھی. اس کے شوہر کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، یہ جو پرچون کی دکانیں نہیں آتی گلی کے نکڑ پہ چھوٹا موٹا سودا سلف بکتا ہے. تو اس نے کیا کیا، اپنے شوہر سے کہا کہ تم دکان میں یہ ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھ دو اور جو بھی تمہاری ریزگاری ہوتی ہے، یعنی گاہک کو چیز لیتے دیتے تو پیسہ دو پیسہ جو ہے اس میں ڈال دیا کرو روز کا. اب وہ اس میں ڈال دیتا تھا، وہ پیسہ گھر آ جاتا تھا. اب گھر میں کوئی سوالی آتا، کوئی مسجد میں مہمان آتا، کوئی ضرورت مند ہوتا تو وہ جو خاتون تھی اس گھر کی، وہ اس میں سے مٹھی بھر کے بغیر گنے وہ پیسے کی ریزگاری دے دیتی تھی. اس کی برکت سے اس خاتون کو اتنا کچھ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بڑے بڑوں کی مدد کروا دی اور بے شمار لوگوں کو اس کے ذریعے سے فیض پہنچا. لیکن اس ایک عورت کی سمجھداری سے اس گھر کا نقشہ بدلا، اس میں رزق آیا اور پھر اس کے ذریعے سے کئی اور غریبوں کا بھلا ہوا. آپ بھی سب خواتین ہیں، اگر آپ نہیں بھی کماتی تو اپنے باپوں سے، بھائیوں سے، شوہر سے صرف ایک پیسے کا سوال کر لیں، صرف چینج اس میں ڈال دیں اور اس کو آپ ان گنت دے کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کے رزق میں برکت آتی ہے کہ نہیں آتی، اور ضرور آئے گی انشاءاللہ کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے. فَهُوَ يُخْلِفُ، وہ لاتا ہے. لیکن ہم ڈرتے ہیں، اچھا نہیں یہ دے دیا تو بنے گا کیا. اس لیے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں یا جن کی آمدنی کم ہوتی ہے یا جن کے حالات خراب ہوتے ہیں، وہ صدقہ نہیں کرتے یہ سوچ کر کہ ہم تو خود مستحق ہیں. ٹھیک ہے وہ مستحق ہیں، انہیں دینا چاہیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر کس کس کو دینا ہوتا ہے؟ ہر شخص کو دینا ہوتا ہے، چاہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے. حتیٰ کہ غریب بھی دے گا چاہے اس کی طرف پھر لوٹا دیا جائے، لیکن اس کو بھی نکالنا ہے تاکہ ہر شخص نکالنے کا عادی بنے، یہ قوم دینے والی بنے. ہمارا مزاج لینے والا ہے، صرف لینے کا شوق ہے، ادھر سے بھی مل جائے ادھر سے بھی مل جائے، بری بھی ہو جہیز بھی ہو. لیکن جنت میں جانے والے دینے والے ہوتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.